الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا قال اللہ تعالی وآیۃ لهم اللیل نسلخ منه النہار فاذا هم مظلمون۔ موقر علماء کرام اور عزیز طلبہ، یہ اس کائنات کی اصل جو ہے وہ اندھیر ہے، اصل تاریکی ہے، روشنی اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی خوبصورت استعارے کے ذریعے بیان کیا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ جس طرح بکری ہے یا کوئی جانور ہے، اس کی کھال اتار لی جائے تو اس کا اندر باہر آ جائے، اس کی اصل باہر آ جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل تو اندھیر ہے، اس پر سے ہم روشنی کی کھال اتار لیں تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ آیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ اصل رات ہے، رات پر سے دن کی کھال، روشنی کی کھال اتار لی جائے، یعنی اصل رات ہے، روشنی کی کھال اتار لی جائے تو جو رات ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، تاریکی سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر میں نور عطا کیے ہیں وہ دو نور ہیں، ایک سورج کا نور، دوسری آنکھوں کا نور۔ سورج کا نور نہ ہو تو آنکھوں کی نور کا کوئی مطلب نہیں، اور آنکھوں کا نور ہو تو سورج کے نور کا کوئی مطلب نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ اسی طرح اندرون جو ہمارا اندھیرا ہے، تاریک ہے، ہمارا اندرون، ہمارا دل، انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، تو اس کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی، قرآن و حدیث کا نور عطا فرمایا ہے، اور ایمان کا نور ہے۔ ایمان اگر نہ ہو تو قرآن و حدیث کے نور کا کوئی مطلب نہیں۔ قرآن و حدیث، ایمان تو ہو، قرآن و حدیث کا نور نہ ہو تو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو اس نور کا جو ذریعہ ہے، اس نور کی جو چابی ہے وہ ہے عربی زبان۔ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے علوم اسلامیہ، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی کی ضرورت ہے۔ پھر جب ہم عربی جانیں گے تو اس کے نشیب و فراز سے بھی واقف ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عربی کے قواعد کو بھی بڑا دخل ہے، اس کے اعراب کو بھی بڑا دخل ہے۔ اگر ہم عربی کو اس کے قواعد کے ذریعے نہ سمجھیں تو پھر قرآن و حدیث کا سمجھنا مشکل، پھر عربی کے اصول و ضوابط کو نہ سمجھیں تو پھر قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں اتارا، عرب میں مبعوث فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان ہمیں عطا فرمائی۔ اب کوئی شخص اس عربی زبان کے نوک پلک سے واقف نہ ہو، اس کے نشیب و فراز سے واقف نہ ہو تو پھر اسے زندگی میں، یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اس کو دشواری پیش آئے گی۔ جتنا اسے سمجھے گا اتنی ہی اس کے لیے دین کا سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوگا۔ ولید بن عبد الملک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اعراب کی غلطیاں اس سے بہت ہوتی تھیں، تو اس کے دربار میں کوئی آیا اور اس نے عبد الملک بن مروان کے بیٹے، بنو امیہ کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کوئی شخص آیا اور اس نے کہا ظلم علی ختنی، میرے داماد نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو اس کو کہنا چاہیے تھا من ختنک، تو اس نے کہا من ختنک، تمہارا ختنہ کس نے کیا ہے؟ صرف اعراب کی غلطی کی وجہ سے کتنا بڑا فرق ہو گیا ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عربی زبان بہت ہی قلیل الحروف ہے،
لیکن بہت کثیر المعانی وسیع المعانی کہ ایک شخص کو کسی نے کہا کہ تم جاؤ فلاں جگہ اور جا کر کہنا امر امیر الامراء بحفر البئر فی الصحراء. اس شخص کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ راہ کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتا تھا، تو اس نے جملے کے مفہوم کو باقی رکھا اور جملہ بدل دیا. اس نے جا کر کہا لقد حکم حکیم الحکماء بقطع الجب فی البیداء. ایک جگہ بھی راہ کا استعمال اس نے نہیں کیا. تو اس کے اندر نزاکت ہے اور یہ اتنی نازک زبان ہے کہ اس میں تھوڑی سی خطا کی وجہ سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. ہم سائیکل چلائیں پگڈنڈی پہ، چاہے جدھر موڑ لیں تو بڑا نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح سے اور بھی سواریوں کو آپ بالترتیب سوچتے جائیے. اور ہوائی جہاز صرف ایک بالشت اپنے لائن سے وہ خطا کھا جائے تو ممکن ہے کہ بلاسٹ ہو جائے. تو جو جتنا بلند اس کی خطا بھی اتنی ہی بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، ہمیں اسلام عطا فرمایا، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں برپا کیا، ہمیں مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کو جانیں اور سیکھیں. اب اس میں ہم ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. جن لوگوں نے ناقدری کی اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، کیونکہ دین جو ہے عام ہے تمام لوگوں کے لیے. جو بھی اس کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو بلند کرے گا، جو اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے راندے درگاہ کر دے گا. عبد الملک کے ہی بارے میں، عبد الملک بن مروان کے دربار میں ابن شہاب زہری بہت بڑے عالم ہیں، وہ پہنچے تو عبد الملک بن مروان نے ان سے پوچھا کہاں سے آپ آ رہے ہیں؟ کہا مکہ معظمہ سے. پوچھا کہاں وہاں سب سے بڑے عالم ابھی کون ہیں؟ کہا عطاء بن ابی رباح. کہا وہ عرب ہیں یا عجم ہیں؟ موالی میں سے. کہا وہ موالی میں سے. پوچھا اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ یمن میں اس وقت بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا طاؤس بن کیسان. کہا عرب ہیں عجم ہیں؟ کہا عجم ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ مصر کا اس وقت بڑا عالم کون ہے؟ کہا یزید بن ابی حبیب ہیں. کہا عرب ہیں یا عجم ہیں؟ کہا وہ عجم ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ خراسان کے بڑے عالم کون ہیں؟ کہا ضحاک بن مزاحم ہیں. کہا عرب ہیں یا عجم ہیں؟ کہا عجم ہیں. کہا اچھا ملک شام میں بڑے عالم کون ہیں؟ کہا مکحول ہے. کہا عرب ہیں یا عجم ہیں؟ کہا عجم ہیں. تو پوچھا کہ بصرہ میں اس وقت بڑے عالم کون ہیں؟ کہا کہ حسن بصری ہے. کہا عرب ہیں یا عجم ہیں؟ انہوں نے کہا عجم ہیں. تو ابن شہاب زہری عبد الملک بن مروان کا چہرہ زرد پڑ گیا، پیلا پھٹک ہو گیا. وہ کہنے لگا اس سے کہ بھائی ویلک، افسوس ہے کہ تم کسی عرب کا نام نہیں بتاتے، کوئی عرب کا نام بتاؤ. تو ابن شہاب کہتے ہیں میں نے جب چہرے کی رنگت دیکھی تو مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں اب پھر یہ پوچھے اور میں عرب کے علاوہ عجم کو بتاؤں تو کہیں یہ میری گردن نہ مار دے. تو جیسی پوچھا کہ یہ بتاؤ کوفہ کے اس وقت بڑے عالم کون ہیں؟ خود کہتے ہیں ابن شہاب زہری کہ میری ترجیحات حماد بن سلیمان کے لیے تھی، لیکن میں نے سوچا نہیں اگر وہ بتاؤں گا تو وہ عجم ہے، تو اس لیے میں عربی عالم کا نام لے لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ابراہیم النخعی. تو اس نے سانس لی اور کہا کہ خدا کی قسم اگر تم پھر کسی عجم کا نام بتاتے تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عام رکھا ہے، جو اس کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں. اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے.